ٹاپک اسٹرلائزیشن بیسیکلی ہے کیا؟ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں۔ تمام جراثیم اور ان کے سپورز کو ختم کرنا اسٹرلائزیشن کہلاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کی ڈیفینیشن۔ اب ہم اسٹرلائزیشن کے ٹائپس کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے فزیکل میتھڈ آف اسٹرلائزیشن۔ نمبر 2 پر ہے کیمیکل میتھڈ آف اسٹرلائزیشن۔ آگے اس کی مزید ٹائپس ہیں، لیکن فرسٹ آف آل ہم فزیکل میتھڈ آف اسٹرلائزیشن کی بات کریں گے۔ اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے ڈرائی ہیٹ، نمبر 2 پر ہے ویٹ ہیٹ یعنی تر نمی۔ ابھی ہم ڈرائی ہیٹ کی بات کریں۔ ڈرائی ہیٹ میں پہلے نمبر پر آ جاتا ہے برننگ یعنی کسی چیز کو جلانا۔ آپریشن تھیٹر میں استعمال ہونے والا کپڑا اور ربڑ کی چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی کر کے جلا دینے کے عمل کو برننگ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتے ہیں اور جلا دیتے ہیں، یہ عمل اسٹرلائزیشن برننگ کہلاتا ہے۔ اس طریقہ سے تمام چیزیں بھی جل جاتی ہیں اور ان کے سپورز یعنی جراثیم بھی مر جاتے ہیں۔ آج کل یہ طریقہ استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ اس سے مالی نقصانات بہت ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے شعلے کے اوپر گرانا یعنی فلیمنگ۔ اس طریقہ سے کسی اوزار کو ایمرجنسی میں اسٹرلائز کیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی اوزار ہوتا ہے اس کو ایمرجنسی طریقہ میں اسٹرلائز کیا جاتا ہے۔ کسی بھی بڑے ٹرے میں سپرٹ ڈال کر اور اوزاروں کو یعنی کہ اسٹرلائز کیا جاتا ہے۔ اوزار کو دیا سلائی کے ذریعے شعلے کے اوپر سے گزارا جاتا ہے۔ نشتر، کینچی اور فورسیپ وغیرہ یہ آلات فلیمنگ کے ذریعے اسٹرلائز کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے ہاٹ ایئر اوون۔ ہاٹ ایئر اوون یہ بجلی سے چلنے والا مختلف سائز کا آلہ ہے، یعنی کہ یہ مختلف سائز کا آلات ہے جو ڈبہ نما ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی شیپ جو ہوتی ہے وہ ڈبہ کی جیسی ہوتی ہے جس میں مختلف کئی خانے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر سامان رکھنے کے لیے جالی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک جالی پائی جاتی ہے۔ اس میں 2 سے 3 بڑے ٹرے ہوتے ہیں جن کے کناروں پر ہیٹر نما اوزار لگے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہیٹر کی طرح اس کے کناروں پر اوزار لگے ہوتے ہیں۔ اس کا ٹمپریچر 160 سے 180 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکھا جاتا ہے، اس لیے اس ٹمپریچر پر 30 سے 45 منٹ میں چیزیں اسٹرلائز ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اس کو میکسیمم 30 سے 45 منٹ لگتے ہیں آلات کو اسٹرلائز کرنے میں۔ اس کا اس وقت نوٹ کیا جاتا ہے جب تک ٹمپریچر 160 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جائے۔ ہاٹ ایئر اوون تیز دار آلات کو اسٹرلائز کرتا ہے، لائک سرجیکل بلیڈز وغیرہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ویٹ ہیٹ، تر نمی۔ بوائلنگ 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر تک جراثیم مر جاتے ہیں، یعنی کہ یہ جب 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جاتا ہے تو تب جراثیم مر جاتے ہیں، لیکن جراثیموں کے سپورز زندہ رہ جاتے ہیں۔ 130 ڈگری سینٹی گریڈ پر ابلتے ہوئے پانی میں جراثیم اور ان کے سپورز مر جاتے ہیں، یعنی کہ 130 ڈگری سینٹی گریڈ تک ان کے جراثیم اور ان کے سپورز مرتے ہیں، جبکہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک ابلتے ہوئے پانی میں جراثیم مارنے کے لیے 30 سے 45 منٹ درکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں جراثیم کے سپورز نہیں مرتے۔ بوائلر 3/4 حصے میں پانی ڈالا جاتا ہے، یعنی کہ 3/4 اس میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ بوائلر میں ایک جالی دار ٹرے ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ سے پانی تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو ٹرے ہوتا ہے اس میں چیزیں رکھ دی جاتی ہیں اور اس میں جالی دار ٹرے ہوتا ہے۔ بوائلنگ کے ذریعے طریقہ کار سے شیشے کا سامان، ڈینٹل کے آلات، مریضوں کے بستر میں استعمال ہونے والے آلات کو اسٹرلائز کیا جاتا ہے۔ ویٹ ہیٹ کی دوسری قسم ہے سٹیمنگ یعنی بھاپ کے ذریعے۔ سٹیم یا بھاپ کے استعمال سے جراثیم کشی کا عمل کیا جاتا ہے۔ اس میں 2 طرح کی سٹیم ہوتی ہے۔ ایک طریقہ کار میں سٹیمنگ انڈر ایٹماسفیئر پریشر کا ہے،
اس کے لیے ایک سٹیمر کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم آرنلڈ سٹیمر کہا جاتا ہے۔ اس کا استعمال عام طور پر ماحولیاتی دباؤ کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس کا زیادہ تر استعمال بیکٹیریولوجیکل لیبارٹری میں ہوتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ ہے کیا ہائی پریشر سٹیمنگ کا ہے۔ اس طریقہ میں جراثیم کے لیے بھاپ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس طریقہ کو آٹوکلیو بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ کے ذریعے سرجیکل آلات، دستانے وغیرہ اور شیشے روئی وغیرہ کو جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ویٹ ہیٹ میں نمبر 3 پر آٹوکلیو۔ آٹوکلیو مختلف سائز کا آلہ ہے جو کہ پریشر کوکر کی طرح کام کرتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہوتا ہے یہ پریشر کوکر کی طرح کام کرتا ہے۔ جس چیز کو اسٹرلائز کرنا ہو اس کو آٹوکلیو کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ جس چیز کو بھی اسٹرلائز کرنا ہو اس کو آٹوکلیو کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اگر چیزوں کو اسٹرلائز کرنا ہو تو ڈرم کو آٹوکلیو کے اندر رکھ کر ڈرم کے سوراخ کھول دیے جاتے ہیں، یعنی کہ جس میں کاٹن بینڈیج وغیرہ ہوتی ہیں ان کو اگر اسٹرلائز کرنا ہو تو وہ چھوٹا سا ڈرم یوز کرتے ہیں، تو اس ڈرم کے ڈھکن کو کھول دیا جاتا ہے اور آٹوکلیو کے اندر رکھے ڈرم کو اسٹرلائز ہو جانے کے بعد اس کو ڈرم کے سوراخوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسٹرلائزیشن کا وقت: آٹوکلیو کے اندر رکھی چیزیں 121 ڈگری سینٹی گریڈ 15 پاؤنڈ پریشر پر 20 سے 30 منٹ کے اندر اسٹرلائز ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ 20 سے 30 منٹ کے اندر اسٹرلائز ہوتی ہیں۔ آٹوکلیو میں اگر ربڑ ایٹم ہو تو، یعنی کہ اگر اس میں ربڑ ایٹم رکھ دی جائیں تو اس کو 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ چھان بین کا طریقہ: اسٹرلائزیشن کی چھان بین کا طریقہ کار دیکھنے کے لیے انڈیکیٹر ٹیپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سامان کی پیکنگ: یعنی کہ جب سامان کی پیکنگ کے دوران اسٹیری اسٹرپ کو سامان کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ جب انڈیکیٹر ٹیپ کو اسٹیم یا تپش ملتی ہے تو اس کے اوپر لگی لائنوں کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جو لائنیں لگی ہوتی ہیں ان کا رنگ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سیاہ نہ ہوں تو یہ اسٹرلائز نہیں ہوتی چیز۔ آٹوکلیو کی احتیاطی تدابیر: آٹوکلیو میں پریشر کی بہت زیادتی کی وجہ سے آٹوکلیو پھٹنے کا ڈر لگا رہتا ہے، اس لیے اس کی سیفٹی پر وال لگے ہوتے ہیں جو کہ اوور پریشر پر کام کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر والو لگے ہوتے ہیں جو کہ اوور پریشر میں کام دیتے ہیں۔ ہمیں اس پریشر پر نظر رکھنی چاہیے اور آٹوکلیو کا کام چیک کرنے کے لیے میٹر لگے ہوتے ہیں، ان میٹروں کے ذریعے پریشر پر نظر رکھی جاتی ہے، جس کو چیک کرنے کے لیے جیکٹ اور چیمبر کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں جیکٹ اور چیمبر لگے ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو ہے اسٹرلائزیشن کا وہ ہے کیمیکل میتھڈ آف اسٹرلائزیشن۔ نمبر 1 پر ہے کاربولک ایسڈ فینالسز۔ کاربولک ایسڈ ایک تیزاب ہے جو کہ جراثیموں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میڈیکل میں کاربولک ایسڈ سے 10% محلول تیار کیا جاتا ہے۔ آپریشن سیپٹک کے بعد او ٹی کو کاربولک ایسڈ سے فارملائز کیا جاتا ہے، یعنی اسٹرلائز کیا جاتا ہے، جس سے او ٹی کے تمام تر جراثیموں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کاربولک ایسڈ واش روم کے جراثیموں کو مارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کیمیکل میتھڈ میں فارمالین الڈیہائڈ۔ فارمالین ایک کیمیکل ہے جس کے اندر رکھی چیزیں لمبے عرصے تک خراب نہیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کے اندر ہم کوئی چیز رکھ دیتے ہیں تو یہ لمبے عرصے تک خراب نہیں ہوتا۔ فارمالین کو مختلف بایوپسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بایوپسی کے لیے 37 سے 40% تک استعمال ہوتی ہے۔ فارمالین آپریشن سیپٹک کے بعد او ٹی کو فارمولیشن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ او ٹی میں فارمالین رقبے کے حساب سے رکھی جاتی ہے، یعنی کہ اس کا کتنا رقبہ ہوگا اس طرح یہ رکھی جاتی ہے، اور او ٹی کو سیل کر دیا جاتا ہے، یعنی بند کر دیا جاتا ہے۔ او ٹی کو 12 گھنٹے کے بعد کھولا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سائیڈیکس۔ سائیڈیکس ایک کیمیکل ہے جو جراثیموں اور ان کے سپورز کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک کیمیکل ہے جو کہ جراثیم اور ان کے سپورز کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اکثر اوقات لیپروسکوپی اور اینڈوسکوپی کے آلات کو
اس میں رکھا جاتا ہے۔ سائڈیکس کے اندر رکھی چیزیں 15 سے 30 منٹ کے اندر سٹرلائز ہو جاتی ہیں۔ سائڈیکس سلوشن کا رنگ 4 سے 5 دن کے اندر تبدیل ہوتا ہے، اور جو اوزار اس میں ڈپ نہیں ہوتا وہ سٹرلائز نہیں ہوگا۔ سائڈیکس کے ذریعے سٹرلائز کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کو سٹرلائز کیا جا سکتا ہے، اور ہر کمپنی کا لوگو مختلف ہوتا ہے۔ ایتھلک آکسائڈ کو ای او گیس بولتے ہیں۔ یہ پلاسٹک ڈینٹل سوئچر کے آلات کو سٹرلائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سوئچر آلات کو مخصوص پیکنگ میں بند کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو سوئچر آلات ہیں ان کو ایک مخصوص قسم کی پیکنگ ہوتی ہے، اس میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ایتھلین آکسائڈ سٹرلائزیشن میں مشین میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایتھلک آکسائڈ مشین ہوتی ہے۔ مخصوص ٹائم کے بعد، یعنی کہ اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس کے بعد سٹرلائزر میں رکھی تمام چیزیں سٹرلائز ہو جاتی ہیں۔ ان کی پیکنگ کے اوپر مخصوص لائن سٹرلائزیشن کے بعد کلر تبدیل کر لیتی ہیں، یعنی کہ ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آلات سٹرلائز ہو گئے ہیں۔